السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے افعال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہیں۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، مائے سوائے شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، یعنی ایسا کوئی شرعی عذر، مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، خواہ وہ اونٹ کی وہ سٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی بیٹھ کر سوار کیوں نہ کر رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں اپنے اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے اور یہ بات پھر بیوی برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالعہ کرنا، یعنی صحیح جامع صغیر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والی، گھر اجاڑنے والی، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق کی طلب کی اس پر جہنم واجب اور یہ جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکتی۔ یہ کہنا، عذر پیش کرنا، میرا خاوند مجھے پسند نہیں ہے، یہ اس کی انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے، اور یہ کتنی ہی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی خود ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، ایسی جگہ سے کرنا جو کہ غیر فطری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جامع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے، اس لیے کہ شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں اور اس بات کا کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا ادب اور ازواجی زندگی کے متعلق سیکھا جائے۔ دنیا جہاں میں ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہم لوگ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ہم بستری کے بعد سونے سے قبل وضو یا غسل لازمی ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو وہاں کیا ہے، وہ کیا ہے جس کی ہمیں
شرم آ رہی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا اور کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ہے کہ کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہیں تھا وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ